وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ جو دور بیٹھے ہیں ان کے کیا حالات ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس جہان میں مقدر والوں کو یہ کام کرنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کام کے لیے شوق، لگن، تڑپ بھی عطا کرے، اور دعا ہے ہمیں برکتیں دے، اور اس جہان میں یہ کام کرنے کے بعد جب ہم اس کے پاس پہنچیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں یہ سوچتی ہوں، مجھے کون جانتا تھا؟ میری پیدائش سے پہلے میری ماں بھی نہیں جانتی تھی، میرے والد، میرے آبا و اجداد، کوئی بھی نہیں۔ مجھے اللہ پاک کی یہ بات اتنا زیادہ پکڑتی ہے سورہ الدہر کی، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ میں جب سوچتی ہوں نا اپنے بارے میں، تو میں اپنے آپ کو کسی اینٹ میں، کسی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی میں دیکھتی ہوں۔ ایک مٹی کا ذرہ ہی تو تھی، شاید کسی درخت کے پتے میں، شاید سمندروں کے نیچے، سمندری حیات میں۔ کیا تھی میری اوقات؟ زندہ نہیں تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب میں اللہ کے حکم سے آدھی اپنے ماں کے پیٹ میں پہنچی اور آدھی اپنے باپ کے پیٹ میں۔ وہ بھی کیا وقت ہوگا جس کا مجھے کوئی شعور نہیں ہے۔ کیسے مجھے پہنچایا گیا ان کی غذا کے توسط سے، ان کو جو قوت ملی، یہ آٹومیشن نہیں ہے، تقدیر ہے اس رب کی جس نے وجود عطا کیا۔ ہاں، وہ بھی کیا ہی لمحہ تھا جب میری ذات کا پہلا سیل بنا تھا، پہلا سیل، پھر سیل ڈویژن شروع ہوئی۔ پھر میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں۔ نہ میری آنکھ تھی، نہ میرا ذہن کام کرتا تھا، نہ میرے کان تھے، نہ زبان تھی، نہ سانسیں، نہ قلب کی حرکت۔ اب بھی اپنے آپ کو اس سفر میں لے جا کے تو دیکھیے، ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر کے اس پوزیشن میں لا کر تو دیکھیے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھی نا، تو میری ماں کو چکر آتے تھے۔ ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ جو کچھ وہ کھاتی تھی کھایا نہیں جاتا تھا۔ میں اپنے ماں کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بن گئی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ ایک زندگی کا آغاز ہو گیا۔
وہ کس کی زندگی ہے، کیسے وجود میں آئے گی، میری ماں نہیں جانتی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے، میں جمے ہوئے خون سے اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بن گئی اللہ کے حکم سے۔ میں جب کبھی اپنے آپ کو گوشت کی اس بوٹی کی شکل میں دیکھتی ہوں جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حص نہیں ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس مولا پر جس نے طے کر رکھا تھا، جس نے مجھے ڈیزائن کر رکھا تھا، کس طرح سے وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ بے شکل والی بوٹی کی شکل بن گئی۔ ہڈیاں، گوشت، جلد، میرے ہاتھ کیسے تھے، میں سوچتی ہوں ایک لوتھڑا سا تھا نا میرا ہاتھ، کیسا وہ وقت تھا جب میرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان کے سیلز ڈیڈ ہو رہے تھے اور انگلیاں بن رہی تھی۔ کون تھا وہ، کون تھا جو اس پورے عمل میں شریک ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس سے بھی صرف اتنی خدمت لی گئی کہ ان کے پیٹ میں مجھے پروان چڑھایا گیا، رکھا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جو میرے لیے اور میری ماں دونوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ میری ماں زندگی سے زیادہ موت کے قریب تھی۔ میری ماں کو جو تکلیف اس وقت پہنچی، میں پوری زندگی بھی لگا دوں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں پیدا ہوئی، مجھے پہلے میرے رب نے میری ماں کے خون سے پروان چڑھایا، پھر 2 سال تک میری غذا میری ماں کے پیٹ میں رکھ دی، جو دودھ کی صورت میں مجھے ملتی رہی۔ اس دوران کتنی تبدیلیاں آئیں، میں دیکھنے لگ گئی، بولنے لگ گئی، چلنے پھرنے لگ گئی، میں سوچنے سمجھنے لگ گئی۔ پھر کس طرح وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما۔ وہ دن کیسا تھا جب میری ماں مجھے پہلی بار اسکول لے کر گئی، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو ایسی ایجوکیشن ملے جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہو۔ وہ کسی کمتر چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کس طرح سے میرے والد نے ایفرٹ کی میرے اسکول جانے سے پہلے قرآن حکیم پڑھنے کے لیے، مجھے لینگویجز سکھانے کے لیے 2 لینگویجز پہ خصوصی طور پر کام کیا، انگلش اور عربک، کہ یہ سیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسکول جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کو میں نے باقاعدہ طور پر یعنی ناظرہ قرآن کمپلیٹ کر لیا تھا۔ پھر جس وقت اسکول جانے کا آغاز ہوا تو میری ماں کی مصروفیات اور بڑھ گئیں۔ ایک ہی فکر انہیں کھائی جاتی تھی، کسی طرح سے لکھنا سیکھ لوں، پڑھنا سیکھ لوں، میرا میتھس اچھا ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ میرے والد کس طرح سے ایفرٹ کرتے تھے، آدھی رات کے بعد جب وہ اٹھتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کے بعد میری ماں کو وہ تعلیم دیتے تھے، پھر فجر کے بعد وہ ہمیں لے کر بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے۔ کتنی مشقت، کتنی کوششیں۔ وہ کون تھا جس نے ان کے دلوں میں میرے لیے گنجائش پیدا کی، مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے؟ اور آج جب میں اس مقام تک پہنچی ہوں، اس کی کال مجھ تک پہنچی ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ انصار اللہ
اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، مجھ سے متعارف کروانے کے لیے کون کون کام کرے گا، کیسے کام کرو گی؟ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں میری ذات پر کہ میری زندگی کا لمحہ لمحہ لگ جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے توسط سے، اس نے اپنی کتاب کے توسط سے، اس نے میرے ماں باپ کے توسط سے، میرے اساتذہ کے توسط سے ممکن بنایا کہ میں اسے پہچان سکوں۔ آج جب میں اسے پہچانتی ہوں، آج جب میرا اس سے تعلق ہے، آج جب میرا اس سے محبت کا رشتہ ہے، آج جب میں اس رشتے کی مٹھاس کو محسوس کرتی ہوں، آج جب میں اس پہ توکل کرتی ہوں، میرا دل سکون میں رہتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں سب کا رشتہ اسی طرح سے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دوں، سارے لوگوں کی زندگیاں سکون میں آ جائیں۔ میں جب اس سے امید کا رشتہ باندھتی ہوں اور میں ڈپریسڈ نہیں ہوتی الحمدللہ، اور میرے دل کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نئی ترنگ آتی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو اپنی زندگی میں کسی بھی سٹیج پر نا امید ہو گئے، جن کے پاس امید کی کوئی کرن نہیں، جن کے پاس روشنی کا کوئی دیا نہیں، جن کے دل اس پیدا کرنے والے کی محبت سے خالی ہیں، جن کے پاس اعتماد کا وہ رشتہ نہیں ہے، زندگی کا یہ سفر کرنے کے لیے جن کے پاس وہ پیشن نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے ایک ایک بچے، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھے، ہر کسی کو پکڑ کے یہ بتا دوں تمہاری اصل تمہارا رب ہے، تم نے جانا رب کے پاس ہے، تمہارا اصل رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے، ہم سب اسی کے ہیں، وہی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، اسی نے زندگی دی، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جب بیمار ہو جائیں شفا بھی وہی دیتا ہے، اسی سے امید ہے کہ یوم الدین کو وہ میری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ میں اس کی ہوں، وہ میرا ہے، میں چاہتی ہوں سب اس کے ہو جائیں اور وہ سب کا ہو جائے، یہی دعوت اللہ ہے۔ اس رب نے اس جہان سے ایسے لوگ چنے ہیں جو اس کے ہو کر رہیں، ہاں انہیں کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وہ اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے، دیا تو ہے، جلائے گا کون؟ دیا جلانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کال ہے، کال ہے، وہ کون ہوگا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت کا دیا جلائے گا؟ آپ ہوں گے؟ محبت کا دیا جلا دیں، کتنا بڑا نفع ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ دنیا میں کسی کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کسی کے دل میں امید کا دیا جلانا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اس دنیا میں جن کو اپنا رب نہیں ملتا نا، وہ بہت تکلیف میں ہے، انہوں نے رب کا راستہ گم کر دیا نا، انہیں پتہ نہیں ہے سکون کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کنیکٹیویٹی کے بغیر، اس تعلق کے بغیر ہم تو کٹی پتنگ ہیں جس کو کوئی بھی لوٹ لیتا ہے۔
اور ابلیس کے کتنے ایجنٹ انتظار میں رہتے ہیں، ڈور کٹے اور کٹی پتنگ کو لوٹ لیں۔ میں آپ سے تعاون چاہتی ہوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے۔ ہاں، دعوت اللہ واقعی لائف سیونگ ایکٹیویٹی ہے۔ کون ہے جو ہیومینٹی کو بچانا چاہتا ہو؟ انسانوں سے محبت رکھنے والا، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے۔ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی ہے۔ جو بلیو کرتے ہیں انہیں بھی، جو بلیو نہیں کرتے انہیں بھی اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے۔ اس کام کا کوئی صلہ اس دنیا میں کسی نے نہیں دینا۔ اس کا صلہ وہ دے گا جو بادشاہ کائنات ہے۔ یہ انمول کام ہے، یہ ایسا کام ہے جس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے بس میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ تو سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے جاتے ہیں اور انہیں یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کام کے لیے فارملی کسی ایک نشست میں بیٹھ کر آپ کام کریں، یہ دعوت اللہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ تو وہ ہے جو ہر وقت، ہر مقام، ہر جگہ جاری رہتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دائی، سب سے زیادہ جنہوں نے انسانوں سے محبت کی، جن کی گواہی رب العزت نے دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنایا۔ تو دعوت اللہ کا کام سب سے قیمتی کام، سب سے زیادہ مؤثر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھنا چاہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر میں، گھر سے باہر، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، دشمنوں میں، اجنبیوں میں، اللہ کے گھر میں اور دوستوں کی مجلس میں، کہیں بھی کوئی مقام ایسا نہیں تھا آپ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اپنے رب کی طرف نہ بلاتے ہو۔ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی پسند میں ڈھلا ہوا تھا۔ اور جیسے کسی نے کہا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ جب انسان کا عمل بدلتا ہے نا، اللہ کی پسند میں ڈلتا ہے، تو کس طرح سے دیکھ کر بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ والا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ والا ہونا، جس کا تعلق، جس کی دوستی، جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ سب سے خوش نصیب ہے جو ہر وقت ہر کسی کا رشتہ اس کے مالک، اس کے خالق سے جوڑنے والا۔ یہ دعوت اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام ایسا ہے جو ہر وقت ہر مقام پر جاری رہتا ہے، اور جس میں نفرت نہیں، محبت کام کرتی ہے، سختی نہیں، نرمی، رد عمل نہیں، عاجزی، تواضع، برداشت، صبر۔ دائی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے بلاتے کتنا پیارا انسان بن جاتا ہے نا۔ ہر وقت اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ دل ہے نا، اور یہ دل لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، لیکن دائی اللہ تعالیٰ کے لیے
اگنور کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے جب بندے کا رشتہ رب سے جڑ رہا ہے کہیں کسی کا رشتہ خراب نہ ہو جائے. وہ رد عمل سے بچتا ہے. وہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں جیتا. ہاں، دعوت اللہ کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی دعوت دی جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے. اسی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے ہم نے جینا ہے. اس کی خوشی کے لیے ہم نے ہر کام کرنا ہے. جو اسے پسند ہے وہ کام کرنے ہیں، اور جو اسے ناپسند ہے وہ چھوڑ دینے ہیں. اپنی مرضی کو کبھی اس کی مرضی کے آگے نہیں رکھنا، سرنڈر کرنا ہے. کتنا پیار ہے نا رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام سے، کتنی محبت. صدیوں سے وہ محبت کیسے سارے انسانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے. رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کیا تم اسلام لے آئے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا؟ کیا تم نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا؟ کیا تم میری رضا پہ راضی ہو گئے؟ کیا تمہارے لیے زندگی میں سب سے بڑی میری ذات ہو گئی؟ کیا تم اسلام لے آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا، فرما بردار، دل سے حوالے کرنے والا، سپرد کرنے والا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو رب العزت نے فرمایا، قل، اب کہو، اظہار بھی کرو نا، اب کہو. جو بات ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے وہی ساری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ساری انسانیت نے سرنڈر کرنا ہے نا اللہ کے آگے. میں سرنڈر نہیں کرنے دیتی. میں ہوں، میری بات، میری رائے، میری خواہش، میرا دل چاہتا ہے. میں قربان کرنا دراصل اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، لیکن اللہ کے آگے. پھر اللہ پاک نے کہا، آپ کہو، قل ان صلاتی، کہہ دو بے شک میری نماز. پڑھتے ہیں آپ؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ یہ دیکھنا چاہیں نا کہ اللہ تعالی سے جب ہماری ملاقات ہوگی، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کون سا دن ہوگا جب بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. عجیب اتفاق ہوگا. زندگی کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن، موت کا وقت دو چیزوں کو اکٹھا کر دے گا. شام زندگی اختتام زندگی نہیں ہے، اگرچہ زندگی اس زندگی کا اختتام ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اس ملاقات کے وقت کسی کی کیا کیفیت ہوگی اپنی نماز میں دیکھ لیں. نماز میں آپ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں داعی اللہ کا کام کیا ہے، اس ملاقات کو بہت پیارا بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اذان ہوتی تھی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، ایسے لگتا تھا کہ آپ اجنبی ہو گئے، ابھی اتنی محبت سے بات چیت کر رہے تھے، اب سب کچھ سٹاپ ہو گیا، سب کچھ ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا. نماز میں قبلہ روح ہونا میسج دیتا ہے نا، چہرے کا رخ، بدن کا رخ. اللہ اکبر کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا نا، اب کسی طرف رخ نہیں کرنا، لیکن سوچ کا رخ ادھر ادھر ہوتا رہتا. تو آپ اپنی ہر نماز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیسی ہے. موت کے وقت بھی یہی کیفیت ہوگی، یہی کیفیت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی ملاقات ہو، اپنی نمازوں پر فوکس کر لیں. اور یہ فوکس جانتے ہیں کب ہو سکتا ہے؟ قل ان صلاتی، کہہ دو یقیناً میری نماز،
वनुसुकी, और मेरी कुर्बानियां, मेरे सारे मनासिक, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा। यही तो दावत है सारी इंसानियत के लिए, अल्लाह के हो जाए। हम अल्लाह के हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहानी तो जिंदगी की इतनी है ना, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यह है काम जो दाई इल्लल्लाह ने अपनी जिंदगी में करना है। अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए तैयार करना है। और आप देखें, दिन में 5 दफा प्रैक्टिस, छठी दफा भी हो सकती है, 7वीं दफा भी हो सकती है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, तो नवाफिल बहुत अजीज हो जाते हैं। और अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा जरिया है ना। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा बराबर नफल इबादत के जरिए से मेरा कुर्ब तलाश करता रहता है। बराबर, आज कल रात को उठे, नींद तोड़ के उठे, हसरत है, अल्लाह के लिए नींद तोड़कर उठे, फिर उससे बातें करें। हाँ, इंसान जिससे मोहब्बत करते हैं, रत जगह से उस मोहब्बत की तस्कीन होती है, आगे बढ़ती है। रातों को उठ उठ के सरगोशियां करना, बातें करना। कभी आप मोहब्बत करने वाले हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो आपस में अगर दूर है तो रात रात भर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तो देखिए, जो मोहब्बत करता है ना, वो रातों को उठता है। उसकी सुबह होती है, फजर पढ़ लेता है, सूरज निकलता है, उसका फिर जी चाहता है रकअतैन, 2 रकअतें पढ़ लो, सारे जोड़ों का कर्ज अदा हो जाएगा। एक बार अपने रब के सामने झुक जाऊं। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा बराबर नफल इबादत के जरिए से मेरा कुर्ब तलाश करता रहता है, हत्ता कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिनसे वो पकड़ता है उसके कान बन जाता हूं। कान, मेरे कान। और अल्लाह ताला ये कहे कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं। सुभान अल्लाह। कौन है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा देखना और मेरे रब का देखना एक हो जाए। मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह। बंदा और रब, कैसी हार्मनी है, कैसा ताल्लुक है। ये नवाफिल का किरदार है। नवाफिल से मोहब्बत करें, नवाफिल की मोहब्बत दिलाएं, यही दावत अल्लाह है। नमाज की मोहब्बत दिलाएं, यही दावत अल्लाह है। जिसको नमाज नहीं आती, देखिए, एक है नमाज को फिजिकली नमाज अदा करना सीखना, और एक है खुशू वाली नमाज अदा करना सीखना। दिल के अंदर जब तक आग नहीं होती ना, जब तक दिल के अंदर एक लौ नहीं लगती ना, तो आप बुझे हुए दिए को कैसे जलाएंगे। आपके अंदर लौ होगी ना, आप दूसरों के दिल के अंदर बुझे हुए दिए को भी जला देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत के चिराग जलाने हैं, कौन कौन जलाएगा। तो ये मोहब्बत के रास्ते हैं। अल्लाह का जिक्र, हर काम अल्लाह के नाम से, इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह से, सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक का इजहार है ना। सलामती का पैगाम, नवाफिल, तिलावत, दिया जलाते हैं। दिया जलाना है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।
یہی روشنی کا راستہ ہے. تیار ہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اچھے میسیجز دیتے؟ اس کو نماز پڑھتے دیکھیں اس کو میسیج ضرور دیں ملاقات کا. اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک بار نہیں 1000 بار دیں، تاکہ اس کی نماز اللہ سے حقیقی ملاقات بن جائے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. آپ کا دل کیسے محسوس کرتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جب آپ اللہ کی نظروں کو محسوس کرتے ہیں؟ تعلق ہے نا، محبت. مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بہت پیاری لگتی ہے، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود. اعتماد کا تعلق ہے نا، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود ہے، جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود. تو آپ کا کام کیا ہے؟ خود محبت کریں، لوگوں کو محبت کے راستے پر ڈال دیں اللہ کے فضل سے. خود امید باندھیں، لوگوں کو امید باندھنا سکھائیں. خود اعتماد کریں اور لوگوں کو اعتماد کرنا سکھائیں. خود اس کا خوف رکھیں اور لوگوں کو خوف رکھنا سکھائیں. یہی دعوت اللہ ہے. ہاں، اسی محبت سے دل روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو اسے دل میں رکھنا ہے انشاءاللہ، اپنے بھی اور دوسروں کے دلوں میں بھی. دعوت اللہ کا کام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ اظہار کرنا چاہیں؟ جی. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا. جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ کریں گے نہیں تو ایکسپریس کیسے کریں گے؟ اتنے ہی پیار اور محبت کے ساتھ جب آپ لوگوں کے دلوں میں اس روشنی کے لیے ایفرٹ کریں گے، جب دیے جلائیں گے نا تو آپ کی کیفیت بھی فرق ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ دعوت اللہ کے کورس کے حوالے سے میں 2-3 باتیں 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. اس سبجیکٹ میں ہم کیا چیزیں پڑھیں گے؟ اس میں سب سے پہلے ہم احکام دعوت پڑھیں گے، یعنی دعوت کے احکامات کیا ہیں. دوسرے ہم دعوت کے پیغام کے بارے میں پڑھیں گے. تیسرے دعوتی عمل کے بارے میں دیکھیں گے. پھر دعوتی واقعات دیکھیں گے، دعوتی احکامات بھی اور آداب دعوت انشاءاللہ تعالی. اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ لیں گے، لیکن ہم جو بھی بات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح سے جیسے آج بات چیت ہوئی انشاءاللہ تعالی، تاکہ پریکٹیکلی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.